نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی عزت کے لائق مہمانان گرامی اور میزبانان ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایسا اہتمام کبھی بھی نہیں کیا تھا، تو دوستوں نے بڑی محبت سے نوازا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس طرح کی کوئی نشست انہوں نے منعقد کی ہے، اور میں ظاہر ہے ان کی اس محبت کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ اس آج کی نشست کا جو انتہائی متبرک پہلو ہے، یہ کوئی رسمی دنیاوی یا شخصیت پرستی کا اکٹھ نہیں ہے، بلکہ میں کبھی سوچتا ہوں، میں ایک ٹاٹ سکول پر پڑھا ہوں، میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ قدرت اتنا بڑا کام میرے ذمہ لگا دے گی، لیکن جب اللہ کی رحمت ساتھ دے تو مشکل کوئی نہیں رہتی۔ ٹاسک بہت بڑا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے آپ اپنا گھر بنانے لگیں تو بڑی مشکلات کے بعد آپ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ دیکھیں اس وقت پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ اسلامی ممالک جہاں جہاں بھی ہیں، وہ مخصوص ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، مخصوص زبانوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے وہ پاکستان کی تخلیق کے لیے ہوئی ہے۔ اب اتفاق یہ ہے، دن تو 14 اگست تھا، لیکن رات لیلۃ القدر تھی۔ فیصلہ تو سنا دیا گیا تھا کہ پاکستان اور قرآن کا تعلق کتنا ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے، اور اگر پڑھ بھی لیں تو ثواب کی دنیا تو آباد کر لیتے ہیں، لیکن ہدایت کی دنیا میں ہم نہیں جا پاتے، اس لیے کہ افلا یتدبرون القرآن کا بار بار تکرار موجود ہے کہ قرآن پڑھنے والوں قرآن پر تدبر بھی کرو،
اور جب میں رحمت للعالمین کے صحبت یافتوں کو، آپ کے تربیت یافتوں کو دیکھتا ہوں تو ان میں سے بڑی بڑی شانوں والے ٹائٹل نظر آتے ہیں، لیکن حیدر قرار کے بارے میں باقی اوصاف کے ساتھ تدبر قرآن کا جو عنوان ہے ان کی پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ سب انتہائی باشعور لوگ ہیں۔ ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے اور یہ نیٹ ورک جو ہیں اتنی آسانی سے نہیں بنتے، زندگیاں لگانی پڑتی ہیں، اور اس کے جتنے بنیادی تقاضے ہیں الحمدللہ وہ پورے ہو چکے ہیں۔ جس حسینیت کا آپ ذکر سنتے ہیں اس کی ایک عملی شکل، حسینیت کا ایک قلعہ، میری جتنی بساط تھی اس سے بڑھ کر میرے پروردگار نے میری مدد فرمائی۔ بہت سارے ساتھی جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں ان سے آج میری پہلی ملاقات ہے، لیکن میں اسے بھی اللہ کا احسان سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص میری طرح سوچ رہا ہے اور میری سوچ کو اپنی سوچ قرار دے رہا ہے تو میں آج کے اس دن میرے پاس جو لمحے ہیں، جو میں نے اس سے پہلے کر لیا ہے، میں وہ آپ سب کی نظر کرتا ہوں۔ آئیں ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیں، آئیں ہم اسلام کے چشمے کو لوگوں کے لیے سر چشمہ بنا دیں۔ لوگ ترس رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام بننا چاہتے ہیں۔ حضرات، چند کلام مجھے اس لیے بھی کرنے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ملیں بیٹھیں اور اس کے بعد بکھر جائیں اور پیش نظر اللہ تک پہنچنا نہ ہو، اللہ کی بات کرنا نہ ہو، اللہ کی بات سمجھنا نہ ہو، اللہ کی بات ماننا نہ ہو، تو وہ مردے ہیں، وہ ڈیڈ باڈیز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جس جذبے کے ساتھ یہ آج کی نشست قائم کی گئی ہے وہ جذبہ ہی بڑا عظیم ہے۔ اس جذبے کی نہ کوئی قیمت رکھی جا سکتی ہے اور نہ اس کو حروف میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اسے لفظوں کا تاج پہنایا جا سکتا ہے، نہ جملوں کو ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ یہ محبتیں خود پروان پاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انتخاب ہوتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرات، میں چاہوں گا کہ آپ افریقہ میں ہونے والے کام کو اس وقت میں نہیں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا۔ یورپ میں اور پھر برطانیہ میں جو ہمارا تعلیمی نیٹ ورک کام کر رہا ہے، شاید اس پر بھی ہم آپ کو کچھ نہ پیش کر سکیں، لیکن پاکستان میں ہم نے پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس کی ایک شکل جو پاکستان میں مرکز حسین کی صورت میں بعد میں سوچتا رہا، لوگ مجھے کہتے رہے
8.5 ایکڑ میں مرکز حسین کی تشکیل ہوئی ہے کہ اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب میں نے یتیموں کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور غریبوں کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید اس سے بھی بڑی مسجد ہونی چاہیے تھی، جس میں یتیموں کو پناہ مل سکے، جس میں غریبوں کا بھرم رہ سکے، جس میں صاحبان محبت کو، صاحبان جذب و مستی کو پوچھنا نہ پڑے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ مان جائے، یہ تسلیم کر لیں، یہ وہ ہے جو میں چاہتا تھا، میں چاہتا ہوں. آپ روز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا تو ویسے ہی پاگل ہو چکا ہے، لیکن جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا کو تو اب کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. جتنے تبصرے ہو رہے ہیں، جتنے انالیسز ہو رہے ہیں، جتنے اینکر زور لگا کر رات کو روزانہ پاکستان کو توڑ دیتے ہیں، ٹوٹا ہوا دکھاتے ہیں، اور جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، جتنی فریب کاری 1400 سال کی ہسٹری میں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانوں نے کی ہے، وہ شرمندہ ہو جاتی ہے آج کی فریب کاری کے سامنے. شریفوں کی پگڑیاں اچھل رہی ہیں، ذلیلوں کو عزت مند ثابت کیا جا رہا ہے. مقتول کا مقدمہ لڑنا تو مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن قاتل کے ساتھ کھڑے ہونے کی مجھے سمجھ نہیں آتی. انصاف دینا تو ہماری ضمیر کی آواز ہے، لیکن انصاف کے حق سے لوگوں کو محروم ہوتا دیکھ کر ہم نہیں تڑپتے، ہمیں احساس زیاں نہیں ہوتا. حضرات، ہم تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں اور ان کو اگر دیکھنا ہو تو یورپ میں جا کر دیکھیں یہ ہیں کیا، ان کا کردار کیا ہے. لیکن ہمارا جو برمنگھم کا ہیڈ آفس ہے، میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام آباد یا لاہور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں برمنگھم کی بات کر رہا ہوں. ایک چھت کے نیچے 800 سے زائد بچے اور بچیاں نہ صرف قرآن حفظ کر رہے ہیں بلکہ قاری بن رہے ہیں. ان کے سامنے ہم نے میڈیولز رکھے ہیں، ان کو ہم نے صرف قرآن نہیں سکھایا، ہم نے ان کو قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر سے گزارا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ہمارے ادارے کے بچے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، ویسٹ انڈیز میں، افریقی ممالک میں قرآن سنانے، حتیٰ کہ مڈل ایسٹ میں قرآن، مڈل ایسٹ میں جتنا اچھا پڑھا جا رہا ہے، سعودیہ میں جتنا اچھا پڑھا جا رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ریکمنڈیشن کیا ہے کہ جب اللہ کی رسی موجود ہے تو تم اس کو پکڑتے کیوں نہیں؟ پکڑ تو لو. اور یہاں مفسرین نے کہا اس رسی سے مراد قرآن ہے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں
تو عربی میں ہونے کے باوجود شاید بہت سارے الفاظ، بہت سارے اسرار اور بہت سارے رموز سمجھ نہ بھی آئیں تو میرے سامنے ایک نقشہ ضرور آ جاتا ہے۔ عربی جاننے کے باوجود ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ، شیبہ اور ولید کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، حبشہ سے آنے والا غلام ابن غلام قرآن کی تفہیم جان گیا۔ روم سے آنے والا سہیب اور ایران سے آنے والا سلمان قرآن کا جاننے والا بن گیا۔ اب یہ روح بلالی کیا ہے؟ اور مقام نگاہ مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی کی آل تو وہی ہوگا نا جس کی رگوں میں خون رسول دوڑے گا نا۔ لیکن جب خود نبی فرمائے کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، اب تردید کون کرے گا؟ بہت سارے لوگوں سے تصدیق نہیں ہو سکتی، مگر تردید بھی کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ تو جنہیں نبی کہہ دے انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور جنہیں نبی کندھے پہ سوار کر لے، جنہیں نبی اپنی پشت پہ بٹھا لے، ان کا تو تقابل ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن میں نے ایک بات سمجھی، صحابیت کا معیار تو یہ ہے کہ جس نے محبت سے ایمان کی کیفیات میں نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا۔ پر مجھے بتائیے نا، جس حسین کو نبی کے کندھے ملے اس کی صحابیت کا معیار کیا؟ آج ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے ضرور کہوں گا، آپ براہ راست مجھے جانتے ہیں یا بالواسطہ جانتے ہیں، لیکن میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ایک دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ سب سوشل ویلیوز کو مانتے ہیں، آپ سب انسانی زندگی کو سپورٹ کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں، آپ سب لوگوں کی راحتوں کو اور لوگوں کے اطمینان کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، آپ اور میں کربلا کے وقت تو نہیں تھے، لیکن یہ سب کچھ سننے کے بعد ہم کربلا والوں کے جھنڈے کے نیچے کیوں نہیں؟ ہماری سوچ میں حسینیت کیوں نہیں ہے؟ رات ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں جب حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں تو حسن پاک کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جب مدینے والے کا یہ فرمان پڑھا تو مجھے اس فرمان میں حسینیت کے روپ میں حسن بھی نظر آ گئے، حیدر قرار بھی نظر آ گئے، مجھے عثمان غنی بھی نظر آ گئے، مجھے فاروق اعظم بھی نظر آ گئے، مجھے صدیق اکبر بھی نظر آ گئے۔ اور جب میں نے صدیق اکبر کا اور حیدر قرار کا یہ مکالمہ سنا جس میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر حیدر قرار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی میری ایک خواہش پوری کر دو، میری ایک چاہت پوری کر دو، جن ہاتھوں سے نبی کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں کی نسبت مجھے بھی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اس افرید سے، جس کو فرقہ واریت کہتے ہیں، ہم فرقے نہیں ختم کر سکتے، لیکن فرقہ واریت کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن کر سکتے ہیں، کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ، وہ ہو جائے گی انشاءاللہ، ہو رہی ہے۔ ہم نے گھر گھر میں کربلا کی کہ یہ کیفیات نور جلوگر کرنی ہے۔ میں نے سب کچھ
سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد مجھے ایک ہی بات کی سمجھ آئی کہ جو سر سجدے میں کٹے اس ذات کے چاہنے والوں کو نمازی ہونا چاہیے یا بے نماز ہونا چاہیے؟ ہم تو کہہ سکتے ہم حسینی ہیں، لیکن میں نے وہ خطبہ سنا جب آقا حسین اپنے ساتھیوں سے یہ فرما رہے تھے کہ فائنل راؤنڈ آ گیا ہے، تو آپ نے جو میرا ساتھ دیا ہے میں اس سے بڑا راضی ہوں، تو میں خوشی سے تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم کربلا سے چلے جاؤ، یہ جنگ تنے طرح مجھے لڑنی ہے، میں تمہیں قتل ہونے سے بچانا چاہتا ہوں، تمہیں اجازت ہے اس شان کے ساتھ کہ تم میرے پہلو بپہلو جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، باوجود ہے کہ تم چلے جاؤ، لیکن حسین پاک کے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے یہی عرض کیا، آقا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ذات کے ہوتے ہوئے ہم کہاں جائیں؟ ہمارا ہے کیا؟ اور آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آج ہم یہ قربانی پیش نہیں کریں گے تو دنیا میں محبت کے رشتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ہتھیار آپ کے خلاف نہیں اٹھ سکتا۔ آج ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ چاہے کوئی بھی سیاسی نیٹ ورک ہے، آپ چاہیں کوئی بھی سوشل نیٹ ورک ہے، لیکن اس پر قربانی حسین کو، حالانکہ آج کوئی ہم یوم حسین تو نہیں منا رہے، لیکن یہی تو بات ہے نا۔ سلطان فیاض الحسن نے اپنی زندگی جب سے شعور آیا ہے، اتنا پریکٹیکل مشن مجھے کہیں ملا ہی نہیں ہے۔ جب آمینہ کے لال فرما رہے تھے الحسین منی، واعظ، ذاکر، علامہ، فہامہ، مقرر، ادیب، شاعر اس کو اپنے رنگ میں پیش کر سکتا ہے، لیکن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے تو فرما دیا نا کہ یہ نہیں مرے، یہ زندہ ہیں، لیکن حسین نے سر سجدے میں کٹا کر اور کٹے ہوئے سر میں نیزے کی انی پہ چڑھ کے قرآن سنا کر بتا دیا کہ جو اللہ فرما رہا ہے یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں۔ البتہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ زندگی ہوتی کیا ہے، ہم اسی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں جبکہ ہمیں زندگی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ سلطان فیاض الحسن کو وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں حسینیت نہ ہو، وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا نور نہ ہو۔ سلطان فیاض الحسن کو وہ دوستی نہیں چاہیے جس دوستی میں یزیدیت چھپی ہو۔ سلطان فیاض الحسن کو وہ نوکری چاہیے۔ مجھے کسی نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک بحث چل رہی ہے نا سیدہ کائنات کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں، تو میں نے کہا نوکروں کی کوئی رائے ہوتی ہے؟ ایسے اس دفعہ آپ کو اللہ کا نام اونچی آواز میں لینا چاہیے تھا۔ غور فرمائے، میں نے یہ کہا کہ ہم تو نوکر ہیں۔ میرے بابا جان نے کربلا میں تھے تو بھائی نا، تھے تو علی کے بیٹے نا، غازی عباس علمدار، بہت اچھا جانتے ہیں اس نام کو آپ۔ علم تو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن علمدار تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ میرے بابا جان نے کربلا میں حسین پاک کو
بھائی سمجھ کر نہیں، آقا سمجھ کر، آقا مان کر نوکری کی۔ ہم نوکر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آپ سے بھی میں یہ کہتا ہوں، ہر وہ دوستی جرم ہے، ہر وہ رشتہ جرم ہے، ہر وہ سیاست جرم ہے، ہر وہ سوشل لنک جرم ہے جو آپ کو سچائی کی طرف نہ جانے دے۔ آج ہمیں سچائی کی ضرورت ہے، لیکن بعض اوقات سچ بولنے کے لیے بھی آپ کو حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ حکمت بہت ضروری ہے۔ مجھے حکمت سکھائی ہے حسن پاک نے، اور قربانی سکھائی ہے حسین پاک نے۔ اس لیے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئیں ہم ایک رشتہ محبت قائم کرتے ہیں، اور وہ ہے جو دعوت 1400 سال پہلے جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے حاضر ہوئے، اور یہ کہا، چونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تفسیریں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن وہ اتنے بے جان الفاظ ہوتے ہیں اور وہ حقائق سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کی دنیا بدلتی نہیں ہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل یہ آیت لے کر آئے نا، جس کا پہلا لفظ ہے اقرا، تو حضور نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، مانا بکاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا اقرا باسم ربک، تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب مجھے بتائیے، جب ایک طالب علم، چاہے وہ ایک بہت بڑا معلم ہی کیوں نہ ہو، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا کہ نبی گھبرا گئے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے تو قرآن پہلے ہی سکھا دیا تھا، یہ نزول تو اس لیے تھا کہ تمہیں فیض یاب ہونے کا موقع مل جائے۔ اس لیے حضرات، ہم نے ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور ہوں، آپ میں سے کوئی ایک منظم نہیں ہے، بہت سارے ساتھی ہیں، انہوں نے انتظام کیا ہے۔ میں سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب سے ہی کہنا چاہتا ہوں، چاہے آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اس قافلے محبت میں، لیکن خدا کے لیے یہ آخری دفعہ نہ ہو۔ کوئی قتل و غارت گری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی سے حق چھیننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف ایک کام کر لیں کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کی رضا کے لیے اور امت کی بحالی کے لیے۔ کنتم خیر امہ، چاہے آپ کوئی فرقہ بن جائے اور چاہے مذہب بن جائے، مذہب ایک محدود دنیا کا نام ہے، لیکن اسلام تو دین ہے۔ جیسے لوگ کھینچ کھانچ کرنا اللہ کی شان کو نبیوں کی جو حیثیت اس پر لے آتا ہے، تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، بھئی جو کام اللہ کر سکتا ہے نبی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اللہ کی شان تو وراء الورا ہے۔ آپ نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج لا مقام پہ پہنچے، نبی نے وہاں جا کر بھی اتنا اونچا اور اوپر جا کر بھی کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے بہت اونچا ہو کر بھی کملی والے کو کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف فرمایا نہیں، قیامت کی صبح تک لکیر لگا دی، یا نماز نہ پڑھنا یا پھر یہ کہنا اگر نماز پڑھنی ہے تو تمہیں نماز ہی میں نبی کی محفل رکھنی پڑے گی، تمہیں نماز ہی میں نبی سے عقیدت رکھنی ہوگی۔ تو اللہ کی نماز تو عبادت خدا ہے، ماننا پڑے گا۔ اگر تکبیریں کہنا، ثنا پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، رکوع سجود و قیام کرنا عبادت ہے، تو آمینہ کے لال کو سلام کہنا، ان پر درود بھیجنا،
ان کی آل پر درود بھیجنا، یہ بھی عبادت ہی ہے۔ تو جب ہم ایک چیز کو تسلیم کرتے ہیں نماز کی شکل میں، تو پھر میرا خیال ہے وہ ہماری زندگی میں غالب ہونی چاہیے، اس کا غلبہ ہماری زندگی پر ہونا چاہیے۔ آپ فرقہ بنیں گے تو ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، زمانہ آپ کو اپنی ٹھوکر پر رکھ لے گا، آپ امت بنیں گے تو پھر کیسے وہ کسرا آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اپنی تاریخ پڑھیے گا، اپنے دین کو پڑھیے گا، آپ دنیا کی غالب ترین طاقت ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، آپ کو اس کا مصداق بننا ہے۔ تو میں بہت مشکور ہوں آپ سب معززین کا، آپ تشریف لائے اور آپ کو یہ دعوت دینا میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ آئے۔ یہ ایک سال پھر مل کے لگاتے ہیں، مزہ آئے تو شامل رہنا، نہ آئے تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں، کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں، ضرور ہمارے ساتھ چلیے۔ اور انشاءاللہ ہم نے ایک بہت خوبصورت اجتماع آرگنائز کیا ہے 11 ربیع الاول کو، اور کیا بھی مسجد حسین میں 11 ربیع الاول۔ آپ نے شام 4 بجے سے پہلے ہمارے پاس پہنچ جانا ہے، اور آپ دیکھیں گے آج تو آپ پی سی میں آئے ہیں، یہاں بھی اگر کوئی کھانا یا کچھ بھی سرو کیا گیا وہ سنگل ڈش ہوگا، لیکن اس دن نبی کے آنے کی خوشی میں جو کھانے لوگ بڑے بڑے ریسٹورنٹس پہ ہزاروں کے بل دے کر کھاتے ہیں نا، اس دن آپ دیکھیں گے کہ غریبوں کو بھی نبی کے میلاد کے دسترخوان پر اسی طرح بٹھایا جائے گا جس طرح صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں، ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں اور وہ سب کچھ بہت کچھ خرچ کر کے پاتے ہیں۔ ہم نے دین کی ایک شکل اپنا لی ہے، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا، پلیز بی ود اس۔ آج پوری دنیا کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا آخری کلام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جارج برنارڈ شاہ کو بریکسٹ جزیر پاک، ان کے بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے علامہ تھے۔ انہوں نے خط لکھا، خط کے بس 1-2 حصے میں اس خط میں یہ لکھا، may I request that according to your views you look like close to Islam, and may I ask you to accept Islam۔ اس نے جواب میں کہا کیونکہ آپ کے خیالات، آپ کی باتیں اسلام سے ملتی جلتی ہیں، تو کیا میں آپ کو دعوت دے سکوں کہ آپ مسلمان ہو جائیں؟ تو اس نے جواب میں لکھا، مسٹر سو اینڈ سو، I'm willing to become Muslim, but show me another Abu Bakr, Umar, Usman and Ali. If you have got anyone practicing Muslim, I'm ready to become Muslim. But looking at your faces and your lifestyle, I'm not convinced. میں مسلمان نہیں ہو سکتا آپ جیسے لوگوں کی دعوت پر۔ مجھے اپنی صفوں میں کوئی ابو بکر دکھا دو، کوئی عمر دکھا دو، کوئی عثمان دکھا دو، کوئی حیدر دکھا دو، کوئی حسن دکھا دو، کوئی حسین دکھا دو۔ اور وہ خطبہ سیدہ زینب بڑا مشہور ہے، لیکن صرف اس کا ایک جملہ میرے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ جب اذان ہوئی نا، یزید کے دربار میں اذان کی آواز پہنچی تو سیدہ زینب نے فرمایا، بتاؤ عزت والا کون ہے؟ یہ جس نام کا پرچار ہو رہا ہے وہ میرا نانا ہے یا تمہارا نانا ہے؟ حضرات، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی اور اس نبی کی نسبتوں پر مر مٹنے والے ہیں جس نبی نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی۔ ہر قربانی کے موقع پر ایک جانور نبی نے اپنی طرف سے پیش کیا،
اور ایک قیامت کی صبح تک کے آنے والے اپنے امتیوں کے لیے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی قربانی سے نوازے اور ہمیں یہ جذبے عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دے۔ بہت آپ کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، جو سانسیں باقی ہیں آئیں مل کر گزارتے ہیں۔ بس میں تو ایک ہی کہوں گا بات کہ کسی ایک نشست میں، کیونکہ یہ نشست تقریر والی نہیں ہے، کسی ایک نشست میں آپ آئیں، پھر فیصلہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔